اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا لکل الفاتحۃ شفاء لکل داء دواء، فرمایا یہ فاتحہ جو ہے ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے، اور فاتحہ جو ہے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے موت کے علاوہ۔ اور حضرت جبریل امین ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک ایسی صورت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اتاری ہے، اور آپ پر اور آپ کی امت کے لیے جو تحفہ ہے، فرمایا اگر وہ صورت اگر تورات کے اندر ہوتی تو پھر کوئی یہودی نہ رہتا، فرمایا اگر وہ انجیل میں ہوتی تو پھر کوئی عیسائی نہ رہتا، فرمایا اگر وہ سورت جو ہے اسی طرح اس کے اتنے فضائل ہیں، اس کے بے شمار مناقب ہیں، فرمایا اگر اس کی فضیلت، اور فرمایا قیامت کے دن کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا اس صورت کے اتنے فضائل ہیں، اگر جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور تمام دریاؤں کا جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے، اور تمام فرشتے اور انسان اس کی فضیلت کو لکھنے بیٹھ جائیں تو ایک فضیلت ہی اس کی پوری نہ ہو سکے گی، اتنے اس کے فضائل، اتنی اس کی برکات اور انوارات ہیں اس کے اندر، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، ایک شخص بیمار ہو گیا، اس نے کہا حضور دم تو کر دیں، آپ نے دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا بندہ بیمار ہوا، اس کو بھی آپ نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ بیمار ہو گیا اور پھر اس دنیا سے چلا گیا، تو کسی نے آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا وہ بد اعتقادی کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا ہے، جب تک اس کا اعتقاد اور عقیدہ اور یقین صحیح تھا تب تک سورہ فاتحہ فائدہ دیتی رہی، جب اس کا اعتقاد اٹھ گیا تو اب اس کو فائدہ حاصل کرنے کی بجائے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید بلکہ 2 دن بہت زیادہ بیمار رہا، ڈاکٹروں نے بھی لا علاج کر دیا، آخر کار اس نے اپنے وزیر کو بھیجا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ آپ آئیں مجھے دم کریں، تو آپ آئے، ہاتھ بھی پھیرتے رہے اور دم بھی کرتے رہے، 41 مرتبہ بھی سورہ فاتحہ ختم نہیں ہوئی تھی، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ صحت یاب ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے تھے، اور ساتھی بھی ہمراہ تھے، جلدی تھی اور کشتی بھی نہیں مل رہی تھی، تو آپ نے دریا پر پاؤں رکھا پانی پر، 5 بندے اور بھی ساتھ تھے، فرمایا آنکھیں بند کرو، جب آنکھیں کھولی تو دریا پار کر چکے تھے، تو مریدوں نے عرض کیا حضور آپ کیسے یہ پار کیا ہے دریا؟ فرمایا 5 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر میں نے دم کیا ہے تو دریا ہم نے پار کر لیا ہے، دریا عبور کر لیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل اور برکات، یہ وہ صورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، باقی صورتیں ایک مرتبہ، یہ 1 دفعہ مکہ میں نازل ہوئی، 1 دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ وہ صورت ہے، شیطان 4 مرتبہ بہت زیادہ رویا ہے، 1 مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس مرتبہ بہت زیادہ رویا۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ بھر جائیں، اتنی اس کی تفسیر اور اتنا علم تھا آپ کے پاس۔ اور سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا یہ وہ صورت ہے جو اس کے اندر اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں، فرمایا یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سورہ فاتحہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کو پڑھنے اور اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے
اور پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید کا تو ہر حرف کے اندر ہی برکت ہے، ہر حرف کے اندر ہی نور ہے، ہر حرف کے اندر رحمتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اگر نہیں آتا قرآن مجید